اندھیری رات، خاموش آسمان، ایک بستی جس پر اچانک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا تباہ ہوا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے قوم لوط کو کیوں تباہ کیا۔ وہ کون سا گناہ تھا جس پر آسمان کا فیصلہ زمین پر اترا، اور وہ کون سی آخری حد تھی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ یہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں، یہ اللہ کی حدود، انسانی فطرت اور اخلاقی زوال کا ایک واضح سبق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسے اعمال کو معمول بنا لیا تھا جنہیں اللہ نے کھلی نافرمانی قرار دیا۔ آج ہم اس واقعے کو ایک اسلامی دستاویزی انداز میں سمجھیں گے، بغیر مبالغہ، بغیر افسانہ، صرف قرآن اور مستند تاریخ کی روشنی میں۔ یہ علاقہ آج کے اردن کے قریب تھا۔ سرسبز زمین، خوشحال بستیاں، مضبوط گھر۔ ظاہری طور پر سب کچھ مکمل تھا، لیکن اخلاقی طور پر سب کچھ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ قوم لوط نے ایک ایسا گناہ اختیار کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ مرد مردوں کی طرف مائل تھے، علانیہ، بے خوف اور فخر کے ساتھ۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ نرم لہجہ، واضح پیغام۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ حضرت لوط نے بار بار سمجھایا، پاکیزگی کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جواب مذاق تھا، دھمکی تھی اور انکار تھا۔ قوم کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ گناہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام ہونے لگا۔ مسافروں کو ستایا جاتا، برائی کو قانون بنا لیا گیا، اور نیکی کرنے والوں کو بستی سے نکالنے کی بات کی گئی۔ یہ صرف گناہ نہیں تھا، یہ اجتماعی بغاوت تھی، اللہ کی مقرر کردہ فطرت کے خلاف۔ ایک رات چند اجنبی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قوم کو خبر ہوئی، ہجوم اکٹھا ہو گیا، بدنیتی کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اسی لمحے حقیقت کھل گئی۔ وہ مہمان فرشتے تھے۔ فرشتوں نے فرمایا، اے لوط، اب رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ آسمان کا فیصلہ آ چکا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے زمین ہلا دی گئی، اوپر کی بستی نیچے کر دی گئی، پتھروں کی بارش نازل ہوئی، ہر پتھر نشان زدہ تھا۔ یہ اندھا عذاب نہیں تھا، یہ اللہ کا عدل تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ دل سے وہ قوم کے ساتھ تھی۔ قوم لوط کی تباہی ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ اللہ کا عذاب صرف گناہ پر نہیں آتا، بلکہ اس وقت آتا ہے جب گناہ کو حق سمجھ لیا جائے، جب فطرت کو بدلنے کی کوشش کی جائے اور نیکی کو جرم بنا دیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اللہ کی حدود کو پہچانیں اور توبہ کا دروازہ کھلا سمجھیں، کیونکہ جب فیصلہ آتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔